ساتھیوں، پچھلی 2 مجلسوں میں سورہ کہف کے اندر جو قصے مذکور ہیں، جو 4 قصے ہیں، اس میں سے 2 کا ذکر ہوا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جو قصہ جو علم کے فتنے سے متعلق ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید کے ان قصوں میں سے ہے جسے ایک ہی جگہ اور تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اگر کسی اور طرف نہ جائے، صرف انہی نصوص کو سامنے رکھے تو اس سے ایک مکمل جامع قصے پر اس کو اطلاع ملتی ہے۔ اور یہ قصہ ہے 2 نبیوں کا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر، اور ایک تیسرا نبی بھی اس میں ملا لیجئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ابھی اس کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد ان کو نبوت ملی، یوشع ابن نون۔ یہ قصہ بھی بہت ہی بڑا باعث عبرت ہے، اور اس میں عبرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ بسا اوقات ہم اور آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اصل قصہ اس طریقے سے ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی مروی ہے اس کی تفصیل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ شاید یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی مصر ہی میں تھے، اپنی قوم کو سامنے وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کہ تقریر بڑی پر اثر رہی، لوگوں پر اس کا بڑا اثر ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کے دل کانپ گئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات ختم کی اور واپس جانے لگے تو انہی حاضرین میں سے ایک شخص دوڑ کر کے آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ذرا یہ بتلائیے کہ کیا اس دنیا میں آپ سے ہی بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ظاہر بات ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، کتاب، تو میرے سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں معاملہ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کیا کہ موسیٰ، ایک میرا بندہ جو مجمع البحرین، جہاں 2 سمندروں کا، 2 نہروں، بڑی بڑی نہروں کا جو سنگم ہے، وہاں پر ایک بندہ تجھ سے ملے گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے زیادہ علم دیا ہے، یا بعض ایسی چیزوں کا علم دیا ہے، جیسا کہ قصہ آخر تک سنیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کا علم دیا ہے کہ وہ آپ کو اس کا علم نہیں حاصل ہے، یعنی اللہ فرماتا موسیٰ تمہیں وہ علم حاصل نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک مومن بندہ چاہے کہ اللہ کا نبی ہو، اسے علم کی پیاس رہتی ہے، اسے علم کی تڑپ رہتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ کہاں ہے اور اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی نشانی بتلائیے کہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ایک مچھلی لے لو، اور مردہ مچھلی، اسے نمک مرچ لگا کر کے تیار کر لو اور اپنی زنبیل توشہ دان میں اسے رکھ لو، اور مجمع البحرین طرف جاؤ سفر کرتے ہوئے۔ جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر کے غائب ہو جائے،
یہ سمجھو کہ میرا وہ بندہ وہیں پر آپ سے ملنے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے چل پڑے، مچھلی تیار کی، اس کو اپنی زنبیل میں رکھا، توشیدان میں رکھا، اور روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کا خادم حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ ہو لیے، دونوں اپنا چل پڑے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہم نے اس کا مفہوم خادم لیا ہے، اپنے خادم سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ یہ مجمع البحرین، یہ دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں، یا مجھے سالہ سال چلنا پڑے، اس لیے کہ اب علم کی طرف حاصل کی طرف ان کے دل میں ہو گئی تھی۔ اور اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو، ہوشیار رہنا، یہ مچھلی جس جگہ زندہ ہو کر کے غائب ہو جائے، مجھے وہیں تک جانا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتلانا۔ علی کل حال چل پڑے دونوں ساحل سمندر پر، چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی سی جب تھکان محسوس ہوئی تو ایک چٹان دکھائی دی جس کا کچھ سایہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر لیا، اپنے سر کے نیچے رکھا، اور خادم بیٹھا دیکھتا رہا، یا وہ بھی لیٹ گیا اور دونوں سو گئے۔ وہاں پر نمی تھی، تھوڑی سی ٹھنڈک تھی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ خادم دیکھ رہا ہے کہ مچھلی میں حرکت ہوتی ہے، مردہ مچھلی ہے، حرکت ہوئی، پھر وہ چھٹپٹائی، تڑپی، اور دیکھتے دیکھتے توشادان سے باہر نکل کر کے سمندر میں چلی گئی۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے، جس طرف سے جا رہی ہے سمندر میں ایک راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، سرنگ ہے، اور محراب کے طریقے سے ایسے راستہ چلا جا رہا ہے۔ خادم دیکھتا رہا۔ اب ظاہر بات ہے بعد میں وہ بھی نبی بننے والے تھے، معجزات کے عادی تھے، اس لیے تعجب نہیں ہوا۔ اس درمیان موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو حضور سو رہے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں تو میں ان کو اطلاع دے دوں گا، ابھی کون سی جلدی ہے، ابھی تو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چلتے بنے۔ خادم کو بھول گیا کہ مجھے بتانا ہے کہ مچھلی غائب ہو گئی۔ حدیث میں ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن پورا چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے۔ دیکھیے شیطان، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ایسے پوری رات چلتے رہے۔ دوسرے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو تھکان محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ فلما جاوزا، جب وہ مکان جہاں پر جانا تھا اس کو پار کر گئے دور، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے، ایسا کرو کہ جو تمہارے پاس توشیدان میں کھانے پینے کی چیز ہے لاؤ، تو کچھ کھائیں پیئیں۔ تو اب حضرت کو یاد آیا، حضرت خادم کو، کہ جو چیز کھانی تھی وہ تو آج سے 24 گھنٹے پہلے ہی غائب ہو چکی ہے۔ تو بطور معذرت کے کہنے لگے کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مچھلی کے لیے تو سرابہ تھا، سرنگ تھی، لیکن ان دونوں کے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام خضر کے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ پانی
کے اندر جا رہی اور سرنگ بنتے چلی گئی ہے، راستہ بالکل بنتا چلا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضور، ہم جس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات وہاں پر بتانا بھول گیا۔ وہیں پر مچھلی حرکت میں آئی، زنبیل سے اچھلی، چھٹپٹائی، کودی اور جا کر کے سمندر میں چلی گئی، اور وہاں سے ایک راستہ بھی بن گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں کہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے اس مچھلی کے بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر کچھ ناراض دل میں ہوئے یا کوئی، لیکن کچھ ظاہر نہیں کیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے، وہی تو ہمیں چاہیے تھا، چلو واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ اللہ کے بندے، ہمیں تو اسی کی تلاش تھی نا، چنانچہ اب وہ اپنے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے کہ ہم لوگ کدھر سے آئے ہیں، اس لیے ایک ظاہر بات سمندر کنارہ ہے، صحرا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں، لہذا اس اپنے نشان قدم کو دیکھتے 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 واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جس چٹان کے اوپر ہم نے اس توشہ دان کو رکھا تھا، مچھلی کے کودنے کا اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا ہے، اور یہاں پر گولا بن گیا ہے نشان، اور جس پانی کی طرف سے گئی ہے اس کا بھی نشان بنا ہے۔ لہذا اسی پانی میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع دونوں اسی نشان پہ پیچھے چلتے 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 چلے دور پہنچ گئے، یہاں تک کہ پانی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں پر ایک جزیرہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ سمندر کے کنارے ہیں، بسا اوقات سمندر کے سے کچھ دور جا کر کے جزیرہ رہا کرتا ہے، بسا اوقات وہاں پر درخت وغیرہ اگے رہتے ہیں، کچھ لوگ آبادیاں کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو سمندر کنارے ہیں اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہاں پر ایک جزیرہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو نشان تو یہی، علامت تو یہی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہیں پر آنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کوئی ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھے، آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ خوب ہریالی ہے، خوب سبزہ زار ہے، اور وہاں پر کوئی بزرگ اپنی چادر کو تان کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ چادر کا ایک حصہ ان کے سر کے نیچے ہے اور اس طرف کا حصہ ان کے پیر کے نیچے ہے اور لیٹے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہو نہ ہو تو یہی صاحب ہیں جن کے پاس مجھے آنا ہے، اور وہاں پر پہنچ کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب جو لیٹے ہوئے بزرگ تھے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے، انہوں نے اپنا کپڑا سر سے ہٹایا، کہنے لگے کہ یہاں اس سرزمین پر کوئی سلام کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر جس علاقے میں تھے وہاں کے لوگ مومن نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے تنہائی میں اپنا ہمارے خیال زندگی بسر کرنا شروع کیا تھا، واللہ اعلم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کہا کہ یہاں کوئی سلام کرنے والا، لیکن کہا وعلیکم السلام، اور پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ کہا میں بنو اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے کہا بنو اسرائیل کے موسیٰ، وہی موسیٰ جنہیں بنو اسرائیل کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں وہی ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا پھر تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کون سی ضرورت تمہیں یہاں لے کر کے آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے پاس میں بھلائی کی وہ باتیں سیکھنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس تورات نہیں ہے؟ وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں آتی ہے؟
اس کے بعد آپ کو آخر کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن تم اگر آ گئے ہو، آپ آ گئے ہیں، تو اس بات کو ایک ذہن رکھ لیں۔ دیکھیے، اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے خصوصی طور پر کہ جسے آپ دیکھیں گے تو آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ آپ ایک جذباتی آدمی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ کر کے کوئی بات کہہ جائیں گے تو اس لیے کہ جس واقعے کی، جس چیز کی آپ کو حقیقت نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس بارے میں آپ صبر کیسے کریں گے؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی خبر آپ کے پاس نہیں، علم نہیں، اس بارے میں صبر کیسے کریں گے؟ نیز حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر ایک بڑی بہترین سی بات کہی، کہا کہ اے موسیٰ، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کا جو حصہ مجھ کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا ہے، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور جو علم آپ کو دیا ہے وہ علم میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے جو علم مناسب سمجھا ہے وہ دے دیا ہے، اس لیے آپ اپنے علم کو جو ہے فکر کیجئے، اور میرے علم کے بارے میں آپ میرے پیچھے نہ پڑیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ساتھ ہو لیے دونوں۔ اب یہاں پر ذکر نہیں کہ یوشع بن نون ساتھ تھے کہ نہیں تھے، اس لیے قرآن مجید میں جو پورا واقعہ ہے صرف دو کا ذکر ہے، موسیٰ اور خضر کا، لیکن یوشع بن نون کا ہو سکتا ہے یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہ ٹھہرا دیا تھا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، میں آتا ہوں اسی جزیرے میں۔ علی کل حال حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی چیز کی نسبت آپ اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے، نہ ہم پر کوئی اعتراض کریں گے، نہ کسی چیز کی حقیقت آپ جاننا چاہیں گے، اللہ یہ کہ میں خود سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، آپ بالکل خاموش ہو کر کے۔ اور شاگرد کی یہی بھی حیثیت ہونی چاہیے، استاد کی بات بات پر اس کو اعتراض نہیں، جو ہم نے جو بات دوبارہ سنجیدگی سے پوچھے۔ ساتھیوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس قصے کے اندر کتنے اللہ نے ہمارے لیے دروس رکھے ہیں، میں صرف بات کی طرف اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ تو علی کل حال دونوں نے یہ طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ میں کچھ پوچھوں گا نہیں، اور خضر نے کہا کہ جب تک میں کسی بات کی حقیقت نہ بتلاؤں، اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے تم اس کو پوچھنا نہیں۔ چنانچہ وہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے پیدل چلنے لگے، چلے جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ دیکھیے ساتھیوں، میں زیادہ تر اعتماد صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث اور قرآن مجید کے اندر اسی پر کر رہا ہوں، ورنہ باتیں تو اس سلسلے میں بہت لمبی کہی گئی ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان حدیثوں کے اس قصے کے تعلق سے، تو اس کے لیے تو مجالس درکار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کشتی وہ تلاش میں سمندر کے کنارے چلتے رہے۔ جب کچھ دور جا کر کے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی وہاں پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا آتی دکھائی دے رہی ہے، یا اس طرف جانا چاہتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی بیٹھا لو، ہمیں بھی لیتے چلو۔ اب ان لوگوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کہا کہ خضر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دیکھیے، ایک مومن کی ایک خوبی ہے ساتھیوں، مومن کی ایک خوبی ہے جو ربانی ہوتا ہے، اگرچہ کافر اپنے دین کے لحاظ سے اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ یہ آدمی امانت دار ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ آدمی قابل اعتماد ہے، اور
دل سے اس ناحیے سے اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، خضر ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ضرور بیٹھا لے رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے اجرت نہیں لیں گے. کوئی بہانہ، ہم آپ اس سے اجرت لینے والے نہیں ہیں. چنانچہ دونوں سوار ہو گئے اور چلنے لگے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک چڑیا آتی ہے اور کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر کے پانی سے 1-2 چوٹ پانی لے کر کے اڑ جاتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ کیا پیغام دینے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں. کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم. خضر نے کہا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا اس سمندر سے اس چڑیا نے پانی لیا ہے. ساتھیو، اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیے. میں کسی عام آدمی کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، عام نبی کی نہیں، موسیٰ ابن عمران جو اللہ کے کتنے پیارے نبی اور کتنے عظیم نبی ہیں، ان کی باتیں کر رہا ہوں. خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یہ چڑیا ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے، بلکہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا دریا کا پانی چڑیے نے اپنے چوچ میں لیا ہے. علی کل حال چلے، کشتی پر چڑھتے گئے، چلے. بعض روایات میں ہے کشتی کو چڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تو بڑی کشتی جس پر سوار ہوئے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جو لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچاتی ہے، اور یہ عام طور پر ہوا کرتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام جلدی سے ان میں سے دیکھا ایک کشتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ایک تختی کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور جہاں سے تختی کو اکھاڑا تھا وہاں پر ایک کیل رکھ دی تاکہ پانی اندر نہ آنے پائے، یا اس کے وسیلے سے دوسرے جو تختیاں ہیں وہ خراب نہ ہونے پائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس پر صبر نہیں رہ گیا ہوا. کہا یہ کیا کیا آپ نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا ہے. اگر جو لوگ اس میں سوار ہوں گے وہ ڈوبیں گے، مریں گے، تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ یہ تو آپ نے لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑا خطرناک کام آپ نے کیا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، ابھی پہلی منزل ہے، ابھی ایک کام ہم نے نہیں کیا، اور عہد لیا تھا کہ جب تک میں نہ بتلاؤں تم کوئی سوال نہیں کرنا ہے مجھ سے، اس کی حقیقت نہیں جاننا ہے. موسیٰ علیہ السلام جھجکے اور کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے کو مشکل نہ بنا دیجئے، مجھے مشکل میں نہ ڈال دیجئے. بڑی کوشش کر کے بڑی دور سے آ کر کے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی محنتوں کے بعد اتنی دور آپ کے پاس پہنچا ہوں میں، تو اب ولا ترہقنی من امری عسرا، اور یہ معاملہ مجھ سے بھول سے ہوا ہے، میں انشاءاللہ اب ایسا نہیں کروں گا. علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی بار تو موسیٰ سے یقیناً بھول ہوئی تھی، لیکن دوسرے بار جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شرط کے ایسے کہا، اور تیسری بار تو قصداً انہوں نے اعتراض کیا تھا. علی کل حال تینوں آ رہے ہیں. علی کل حال پھر دونوں کشتی سے اترے اور ساحل سمندر پر چلتے رہے. ابھی کچھ دور گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، بڑا چنچل ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور سب سے تندرست اور سب سے چست دکھائی دے رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کے سر کو پکڑا، اس کے سر کو مڑوڑا، اور بعض روایات میں اسے پٹک کے اس کو ذبح کیا اور آگے چلتے بن گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کا پارا تو بالکل 200 سے بھی اوپر پہنچ گیا، اور چیخے، ارے خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے ایک معصوم بچہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسے آپ نے ایسے مار دیا ہے.
اگر کوئی مجرم ہوتا، قاتل ہوتا، آپ ایسے کرتے تو یہ کرتے، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بری بات آپ نے کی ہے، منکر کام آپ نے انجام دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا ہم نے تم سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ یہاں زور دے کر کہا الم اقل لک، وہاں کہا تھا الم اقل، یہاں کہا الم اقل لک، کیا ہم نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں تو یہ بات ہو گئی، ایسا کیجئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فعلاً ہمارا آپ کا ساتھ نہیں رہے گا، تو اب ایسا کیجئے کہ اس بار معاف کر دیجئے، اب آئندہ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں، آپ کے کسی بات پر اعتراض کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تو آپ مجھے ایسے اپنا ساتھ نہ رکھیے، کوئی بات اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر کے بیان فرمایا کہ رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، ہمارے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے رحم۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کے لیے دعا کرتے تو اس میں پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اور یہ ایک سنت کا طریقہ، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان اپنے ساتھی کے لیے، دوسروں کے لیے ضرور دعا کرے، اور یہ سنت ہے، ضرور کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے ہمارے بھائیوں کا، جو ہمارے جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ حق ہوگا۔ مثال تو والدین ہیں، اولاد ہے، ان کا زیادہ حق ہے اور کے مقابلے میں، دوست ہے اس کا حق ہے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دوسروں کے لیے دعا کرے وہاں بندہ اپنے کو نہ بھولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی جو معاملات کہا رب اغفر لی ولأخی، پہلے اپنا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں چاہے جس کو آپ اپنے سے آگے رکھیں، لیکن جہاں دین کا اور آخرت کا معاملہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان اکیلے اللہ کے سامنے، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پہلے اپنے لیے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، اپنے والدین کو۔ اور اس حقیقت کو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، برابر سوال آتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے لیے تو حج کر لیا ہے، اب کیا ہے اپنے دوسرے پتہ نہیں کون ہے، ہم اپنے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، چچا ہیں، چاچی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ان کے لیے حج کر لوں۔ بھائی ان کے لیے حج کرنا میں نہیں کہتا، لیکن اگر ان کے اوپر حج واجب نہیں تھا تو آپ کا حق اپنے اوپر زیادہ ہے۔ پہلا حج، پہلا عمرہ آپ کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ حج قبول ہونے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو رائے گیا تو اس کے لیے کثرت سے آپ عبادت کیجئے۔ تو علی کل حال حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، ہمارے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اگر تھوڑی دیر اور صبر کر لیے ہوتے، اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور بہت سے عجائب کے بارے میں ایسا علم دے دیتا، لیکن چونکہ وہ بڑے ہی جلد باز تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اب بار بار حکم عدولی سے شرما رہے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ فلا تصاحبنی ان سألتک عن شیء فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ نے عذر قبول کرنے کی حد کر دی۔ علی کل حال وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے۔ ان دونوں کا گزر ایک گاؤں والوں کے پاس سے ہوتا ہے جو بڑے کمینے اور بڑے بخیل تھے۔ وہ دونوں روایات میں ایسے ہی مسلم شریف میں ہے کہ اس مجلس میں گئے جہاں لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کھانا چاہا لیکن انہوں نے مہمان کے طور قبول کرنے سے انکار کر دیا، 2 3 4۔ اب اتنی دیر سے چل رہے ہیں، دونوں کو بھوک لگی ہے، لیکن اتنے بخیل تھے گاؤں والے کہ کوئی ان کی مدد کے لیے ان کو کھانا پانی دینے کے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر میں کہا کہ چلو اب اس بستی سے نکل کر کے کسی اور بستی کی طرف جاتے ہیں۔ بستی سے نکل رہے تھے تو خضر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے، ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار گرنے کے قریب ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہتے ہیں اچھا ہے گر جائے، اتنے کمینے لوگ جہاں پر ہوں ان کی مدد کی جائے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ایسے دستے مبارک ایسے کیا، ایسے حدیث میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسے کیا ایسے، اور وہ دیوار جو گر رہی تو بالکل سیدھے ہو گئی اور درست کھڑی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ صبر ہوا، کہا کہ اللہ کے بندے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان بدبختوں سے آپ کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ اپنی اس خدمت کے عوض میں اسے کچھ اجرت لے لیں کہ ہاں بھائی تمہاری یہ دیوار میں سیدھی کر دوں گا لیکن مجھے اتنا چاہیے، لیکن بس آپ نے اسے سیدھا کر دیا چلتے بنے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، خلاص اب اس کے بعد اب ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان آخری، ہماری آپ کی دوسری آخری مجلس ہے اور آخری صحبت ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن باتوں پر آپ نے صبر نہیں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں اس کو بتاتا ہوں، آپ کو اس کی حقیقت بتائے دیتا ہوں. کہاں جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، دیکھو کشتی چند مسکینوں کی تھی اور یہی کشتی ان کی کمائی اور روزگار کا سبب تھا، اسی سے وہ اپنا کھانا پانی چلایا کرتے تھے. اور ہم نے محسوس کیا کہ جس طرف یہ کشتی جا رہی ہے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں کی کشتی کو بیگار پر لے لیتا ہے، وہ ان سے چھین لیتا ہے. تو ہم نے ایسا کیا کہ اس کشتی کو تھوڑا سا عیب دار کر دیں اور ایسی جگہ سے جہاں سے ایسا خطرہ ہو کہ پانی آ جائے گا تو جب وہ دیکھے گا تو اس کو نہیں لے گا، اس کو چھوڑ دے گا اور بیچارے ان کا جو ہے ٹوٹی ہی کشتی سے ہی ان کا اپنا روزگار اور کاروبار چلتا رہے گا، ورنہ کھانے پینے سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. اور جہاں تک معصوم بچے کے قتل کا تعلق ہے تو اس کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم ہوا تھا اس بچے کی فطرت گمراہی اور کفر کے اوپر ہوئی، حالانکہ اس کے والدین دونوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے والدین کو، اس بچے کے والدین کو اس بچے سے حد درجے محبت ہے. تو اب خطرہ یہ ہے کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوا اپنی نافرمانی، اپنے شرک اور اپنے کفر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں پڑ کر کے اس کے جو والدین ہیں ان کا ایمان اور ان کا عمل خطرے میں پڑ جائے. لہذا ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں انہیں کوئی ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیک اور صالح ہو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ان کے اوپر زیادہ رحم کرنے والا ہو. مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں بیٹیاں دی تھیں، اس لیے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ والدین کے اوپر جتنا رحم کرتی ہیں رحیمات، اتنا بیٹے رحم نہیں کرتے. تو کہا کہ اصل وجہ یہ ہے. اور جہاں تک دیوار کے درست کرنے کا معاملہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، دو یتیم بچوں کی تھی. ساتھیو یہیں سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک مومن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. ایک بوڑھے ماں باپ ہوں، ان کی جوان اولاد جو ان کا سہارا ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو ایک مومن ہے تو انہیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کا ختم ہو جانا ہی میرے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. علا کل حال فوائد کا وقت نہیں ہے. تو وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی. اس گاؤں والوں کو تم دیکھ رہے ہو کس قدر نالائق، حریص اور بخیل ہے. اب ان کے باپ کا جب انتقال ہونے لگا تو دیکھا بچے یتیم چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، اور اگر ایسے چھوڑ کر کے جائیں تو گاؤں والے سارے کے سارے اونے پونے کر دیں گے، اس پر قبضہ کر لیں گے. لہذا باپ نے اسی دیوار کے نیچے ان کا مال دفن کر دیا ہے.
ان کا خزانہ دفن کر دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے علامت ہوگی، بچے بڑے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ اگر ابھی دیوار گر جاتی، جیسا کہ گرنے پر تھی، آپ نے دیکھا تھا، تو خزانہ باہر آ جائے گا، بچے چھوٹے سے ہیں، گاؤں والے اس میں خرد برد کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، جس پر وہ جو ہے وہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اسے درست کر دیا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا خزانہ میرے والد نے یہاں پر دفن کر دیا ہے، تو اسے نکال کر کے اپنے کام میں لے آئیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا۔ معلوم یہ ہوا ساتھیو کہ بندہ اگر نیک رہتا ہے، صالح رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹوں اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو نعمتیں ملی ہیں اور اس کا اعمال کوئی خاص اچھا نہیں ہے، تو کہیں سوچے یہ اس کے والد، اس کے دادا، اس کے نانا کسی کی برکت تو اس کو مل نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام تبانی بیان کر دیا کہ دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس کوئی ایسا علم ہے، علم لدنی ہے، جیسا کہ صوفیہ گمراہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی اللہ کے پاس ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ جو ہم نے کیا ہے، وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، یہ کام ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ بات بتائی تھی، ما لم ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کی آپ کو، جس حقیقت تک پہنچنے کی آپ نہیں پہنچے اور صبر نہیں کیا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو ساتھیو، یہ قصہ ہے اپنے اندر بہت سے عبرتیں اور نصیحتیں لیے ہوئے ہیں، جس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی انسان چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کتاب تفسیر القرآن، اس کے اندر اس واقعے کے اوپر جو ہے بہت سے 50 سے زائد فوائد شیخ عبد الرحمن سعدی نے ذکر کیا ہے، اس کی طرف دیکھ لیں، اس طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ جینے اور قرآن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی مجلس کسی اگلے واقعے کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔